انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، ہمارا ایک مضمون جیسے میں نے پچھلے بیان میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اور ہمارا رب اس کو فرما رہا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بار بار اپنے بیانات میں اپنی محفلوں میں ذکر فرماتے ہیں، اور ہمارا جو ہم سارے چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایک مرکزی وصف ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک مرکزی وصف ہے، ایک صفت ہے ہمارے اندر. وہ صفت جو مرکزی صفت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان غیب کے اوپر ہے، اور بل دیکھی جتنی چیزیں نبی نے بیان کی ہیں ہم سب کا اس پر دل و جان سے ایمان ہے، اور ہم سب اس کو دل سے سچا مانتے ہیں. آنکھوں سے مشاہدہ جب ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا. آنکھوں سے مشاہدہ جب ہو جائے تو ایمان بالغیب نہیں رہتا. آخرت میں کافر، منافق، مجرم جو بے ایمان لوگ ہیں دنیا کے اندر، یہ جب حقائق کو دیکھ لیں گے اس وقت یہ کچھ باتیں اللہ سے کریں گے، اور ہمارے رب نے ان باتوں کو اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے. وہ باتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر 21 پارہ سورہ سجدہ اس کا دوسرا رکوع، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. یہ 21 پارہ سورہ سجدہ اس کا دوسرا رکوع، اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت. کیا فرماتے ہیں؟ اے مخاطب، تو کل قیامت کے دن دیکھے گا یہ جتنے بے ایمان لوگ تھے، کافر، منافق، آخرت کو نہ ماننے والے، ان کے سر شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، اور یہ اپنی زبانوں سے یہ بات کہیں گے. کون سی بات کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور جو باتیں دنیا میں بیان کی جاتی تھی وہ تو ہم نہیں مانتے تھے، لیکن یہاں ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا. لہٰذا ہماری ایک درخواست ہے آپ سے. وہ درخواست کیا ہے؟ آپ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجیے، بس ہم نیک ہو جائیں گے. فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. ہمیں یقین آتا ہے کہ تو واقعی تو جو مسجدوں میں ممبروں پہ بیان ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال اپنے بیانات میں یہ باتیں فرمائیں. پھر آپ کی وفات کے بعد 1500 سال ہو گیا، یہ باتیں چل رہی ہیں، مسلسل محفوظ ہے اور بیان ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. تو ہم نے دیکھ لیا، بس آپ ہمیں واپس بھیج دیں. تو لہٰذا اب واپسی کیسے جائیں؟ واپسی تو راستہ ختم ہو گیا. چونکہ اس وقت ہم سب کے پاس، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے پاس کم و بیش جس کا جو بھی عمل ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی بھی کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز ہمارے پاس وہ کامل ہونی چاہیے. اس کے اندر اگر گڑبڑ ہوگی تو پھر پھنسیں گے. تو ایک چیز کیا ہے کامل؟ وہ ہے ایمان بالغیب. بن دیکھے آسمانی باتوں کو سچا ماننا. بن دیکھے آسمانی باتوں کو سچا ماننا ایک چیز عقلاً ممکن ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور وحی قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی وہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ تم نے یہ ماننا ہوگا. اگر نہیں مانو گے تو خطرے میں آ جاؤ. لہٰذا اس بات کو ہم نے دل و جان سے تسلیم کرنا ہوگا. تو یہی لوگ جو بے ایمان لوگ ہوں گے، قیامت کے دن کے مناظر سورہ ابراہیم کا آخری رکوع، 13ویں پارے کا آخری رکوع، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ.
اے نبی، خطاب تو اللہ کے رسول کو ہے، لیکن قیامت تک کے سارے مسلمان اس جملے کے مخاطب ہیں کہ ہرگز خدا کے بارے میں یہ گمان مت کرنا کہ جتنے یہ ظالم لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں، اور اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے دیکھو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی بھی اللہ کے بارے میں ہرگز گمان نہیں کرنا۔ یہ ہرگز ترجمہ نون مشدد کا ہے، نہیں کہ جو سینے ہیں اس میں جب نون مشدد نہ ہو تو پھر ہرگز کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ لا تحسب، گمان نہ کر، دیکھیے لا تحسبن، ہرگز یہ گمان نہ کر، جو ہرگز میں زور آیا ہے یہ نون مشدد کی وجہ سے آیا ہے۔ ہرگز خدا کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا۔ کون سا گمان؟ کہ جتنے کافر بے ایمان آج یہ ظلم کر رہے ہیں اور اللہ غافل ہے، نہیں غافل نہیں اللہ کا۔ کچھ کو اللہ دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، اور اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ کون سے دن کے لیے؟ اس دن کے لیے یوم تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ یہ منظر کشی ہے، بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے اور ٹکٹی بھی بندی بھی ہوگی، اور ایسا ہوگا ان کا معاملہ کہ دل ان کے حواس باختہ ہوں گے۔ اور آپ اس دن کی حاضری کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں کہ لوگ اس دن کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ ہم سب کو خدا کے پاس جانا ہے۔ ہمارے رب نے قیامت کے دن کا ایک نام رکھا ہے یوم الحسرہ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت اور افسوس کا دن۔ یوں ہتھیلیاں ملیں گے لوگ اس طرح، ہائے ہائے یقلب کفیہ، کاش ہم پیچھے کچھ کر کے آئیں، ابھی تو موقع ہی ختم ہو گئے۔ تو اس دن سے ڈرائیے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جس دن عذاب سر پر آ جائے۔ تو یہ جو ظالم لوگ ہوں گے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر بھی اسی طرح کی بات ہے جو میں نے سورہ سجدہ کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، یہاں پر بھی ایک نئے انداز سے وہ بات فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہم نے تو یہ منظر سارا دیکھ لیا، ہمارے پروردگار ذرا دوبارہ واپس بھیج دیجیے ہمیں، تھوڑی دنوں کے لیے بھیج دیجیے۔ ہم کیا کریں گے؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت میں لبیک کہیں گے، ہم کا پیچھے ہٹیں گے، اور جو آپ کے رسول کہیں گے وہ مانیں گے۔ جواب کیا ملے گا؟ ایک نئے انداز سے جواب، کیا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو قسمیں کھاتے تھے دنیا میں کہ حکومت ہے تو بس ہماری ہے، میں بن گیا وزیر اعظم اور صدر، اور میں بن گیا کسی ادارے کا بڑا باز، اب تو میں کامیاب ہو گیا، بس اب تو زوال ہی نہیں ہے، نہ اس جوانی کو زوال ہے، نہ اس عہدے کو زوال ہے، اور نہ اس صحت کو زوال ہے، نہ اس ملک کو زوال ہے۔ تو قسمیں کھاتے تھے، لیکن ہم نے عبرت کا سامان وہاں بھی رکھا تھا، کیا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تمہارے سامنے ایسے لوگوں کے علاقوں سے تم گزرتے تھے، اور ایسے لوگوں کے علاقوں میں تم رہائش پذیر ہوئے، ایسے لوگوں کے علاقوں سے تم گزرے جنہوں نے کسی زمانے میں خدا کو ناراض کیا اور اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا، تم وہاں گزرے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہارے سامنے چیزیں واضح ہو گئی تھی، ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 تھا، اور ہم نے دنیا میں مثالیں بیان کی تمہارے سامنے کہ دیکھو ایسا مت کرنا۔ یہ بیداری کے اسباب ہمارے رب نے پیدا کیے ہیں مختلف انداز سے، دل کو بیدار کرنے کے مختلف اسباب ہمارے رب نے پیدا کیے ہیں، اور یہ قیامت تک ہوں گے۔
اب مرضی اس کی ہے، کوئی اس اسباب سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو تم ایسے علاقوں میں گزرے تھے جہاں عذابات آئے تھے، اور وہ جو خطرناک لوگ تھے ان کی ایسی تدبیریں تھیں آسمانی دین کو ختم کرنے کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے تدبیریں کی خدا کے دین کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور ان کی تدبیریں اتنی خطرناک تھی کہ اگر پہاڑ پہ پیش کر دو تو پہاڑ بھی دب جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کی تدبیروں کو ملیہ میٹ کر دیا اور آسمان کا کوڑا عذاب کا ایسا برسایا کہ وہ بالکل ختم ہو گئے۔ عرض خدمت میں یہ ہے کہ ہماری آپ کے اندر ہم سب میں ایک مرکزی وصف، ایک بنیادی خوبی، وہ کیا ہے کہ ہم آسمانی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ بھی دیکھے مانتے ہیں۔ جو بات اب یہ بات سامنے آ گئی، اب ہوا نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا، ہوگا اور سچے رب نے خبر دے دی۔ جب سچے رب نے خبر دے دی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل اسی طرح قبر کے عذاب کے بارے میں بات پچھلے جمعے شروع ہوئی تھی، بالکل اسی طرح قبر کے اندر اچھا نعمت اور اچھا بدلہ بھی ملتا ہے، اور قبر کے اندر سزا بھی ہوتی ہے۔ اس کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو کبھی بہت ساری قبریں ہم نے دیکھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ معاملہ جو قبر کا ہے وہ عالم آخرت کا ہے، اور میں اور آپ جو قبر کو کھول رہے ہیں اس دنیا میں کھول رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ کبھی دکھا دیتے ہیں، اکثر نہیں دکھاتے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کہ ایمان والوں کو قبر کے منظر دکھا دیں، لیکن وہ منظر ہی اتنا خطرناک کہ تم میں سے کوئی پھر قبر کی طرف جاتا ہی نہیں، نہ میت کو غسل دیتا، نہ اس کے جنازے کے ساتھ جاتا، نہ اس کو قبر کے گڑھے میں اتارتا۔ وجہ وہ خوفناک منظر ہے اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کا ثبوت قرآن پاک کی آیتوں سے، نمبر 2 احادیث مبارکہ متواترہ سے، نمبر 3 حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے اجماع سے۔ یہ تینوں چیزوں سے یہ بات بالکل پختہ طریقے سے ثابت ہے کہ قبر کے اندر جب آدمی دفن ہوتا ہے تو اس کے دفن کے بعد اس کی روح کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں اس کے اس بدن کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس روح کے اس بدن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو بھی معاملات اس قبر میں ہوتے ہیں وہ اس کے بدن کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن روح بھی اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس روح کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر روح موجود ہے، لیکن ہم آپ بھوکے بھی ہوتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، احساسات ہیں ہمارے اندر، ہماری روح اندر چل رہی ہے، تو یہ پوری تدبیر کے ساتھ چل رہی ہے۔ بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد روح تو موجود ہے، لیکن وہ روح اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، روح تو موجود ہے، لیکن اس روح کو اللہ نے اس لیے موجود رکھا ہے تاکہ اس کو ثواب اور عذاب کی سمجھ ہو سکے، اور وحی ہمیں کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے۔ اور انسان کی موت کے بعد جو یہ مرحلہ آتا ہے اس مرحلے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔
یہ دنیا دار دنیا ہے، آخرت قیامت سور جب پھونکی جائے گی وہ دار آخرت ہے۔ یہ جو بیچ کا حصہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا ذکر قرآن میں ہے جی 18واں پارہ سورہ نور کا آخری رکوع۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ایک موقع ایسا ہے جس میں یہ مرنے والے ہوں گے قیامت تک، اس جگہ کو برزخ کہتے ہیں، جس جگہ ان کو ادراک ہوگا، سمجھ ہوگی ثواب اور عذاب۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر حضرات نے آیتیں کافی لکھی ہیں، میں مختصر سی 2-3 آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ جل جلالہ 7ویں پارے میں ایک بات فرماتے ہیں سورہ انعام میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، آپ اے مخاطب آپ دیکھیں گے یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، نظر کی حالت میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتوں نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے اور ان کی روح کو نکالیں گے۔ اور ان کی روح کے نکالنے کے وقت پہ یہ جملہ ان لوگوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ آج کے دن میں جب ہم تمہاری روح نکال رہے ہیں، آج کے دن میں تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی۔ کیوں دی جائے گی؟ کہ تم خدا کے خلاف فضول باتیں کرتے تھے۔ نمبر 2، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ یہ 2 برائیوں کی وجہ سے چونکہ تم کافر ہو، آج کے دن میں تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو آج کا لفظ ہے اليوم، یہ آج سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے، ورنہ قیامت کے لیے پھر آگے اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم جب قیامت کے دن ہمارے پاس آؤ گے کیسے؟ اکیلے اکیلے آؤ گے، کوئی کسی بیٹے کے ساتھ چھتے کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اچھا جی کیسے آؤ گے؟ جیسے ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا۔ جی کیسے پیدا کیا تھا؟ بغیر کپڑوں کے آئے تھے دنیا میں؟ ہاں۔ اور کیسے آئے تھے؟ سر پہ بھی کچھ نہیں تھا اور پاؤں پہ بھی کچھ نہیں تھا اور ختنہ بھی ہوا نہیں تھا تمہارا۔ جس طرح آئے تھے دنیا میں ایسے ہی بغیر ختنے کیے ہوئے ننگے پڑنگے کھڑے ہو گئے ہمارے سامنے اور ہمارے سامنے پیش ہوئے۔ تو الیوم کے لفظ سے قبر کے عذاب کا ثبوت حضرات محدثین اور مفسرین پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کر دوں، اقوال کے اندر تفسیر کے اندر انہی لوگوں کی باتوں کا اعتبار ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائی، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے یا اللہ کے رسول کے دیکھے ہوئے کو دیکھا ہے، صحابہ کو۔ وہ حضرات جو قرآن و حدیث کی تشریح کریں گے وہ قابل اعتبار ہے۔ آج کا کوئی بندہ اگر اٹھے گا اور ڈکشنری لے کر کے ترجمہ دیکھے گا اور اپنی طرف سے کوئی تشریح کرے گا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اپنے دل دماغ سے قرآن و حدیث کے اندر اپنی رائے پیش کی، اگر وہ صحیح بھی ہے تب بھی اس نے غلط کیا۔ بھئی کیوں غلط کیا؟ جب بات صحیح ہے تو غلط کیوں کیا؟ اس لیے غلط کیا کہ دنیا کے اندر ایک آدمی سرکار نے اس کو MBBS کی ڈگری دے دی کہ بھائی آپ ہماری طرف سے ڈاکٹر ہیں، پریکٹس چل رہی ہے اس کی، اور لوگوں نے اداروں نے اعتماد کر کے اس کو بڑا بنا دیا ڈاکٹر۔ وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ نسخہ لکھتا ہے، خدا نہ کرے اس کے نسخے سے کوئی مر جاتا ہے تو کوئی بھی اس ڈاکٹر پہ کیس نہیں کر سکتا۔
کیوں نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ تو ہم نے اس کو سند دی تھی، باقی یہ اگر بندہ کچھ ہو گیا اس پہ ڈاکٹر کا قصور نہیں، وجہ اس کے پاس ڈگری اور سند موجود ہے۔ لیکن اگر ایک اناڑی آدمی کلینک کھول لیتا ہے، لوگوں کو نسخے لکھتے، لوگ ٹھیک پہ ہو رہے ہیں، اس پہ اگر چھاپا پڑے اور پکڑ میں آ جائے وہ پکڑ میں اس لیے آئے گا کہ تمہیں کہاں کس نے کہ ڈاکٹری کرو، تمہیں تو کچھ آتا نہیں ہے، نہ ہمارے ادارے نے تم پر بھروسہ کیا۔ بالکل ایسے ہی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی صحبت نہیں اٹھائی، اللہ کے رسول کی اور تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اگر تفسیر میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، انہی کی باتوں کا اعتبار ہوگا جو اس پاک زمانوں کے اندر، جن کے زمانوں کی خوبی کی گواہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ اسی طرح دوسری آیت جو قبر کے موت کے بعد قبر میں کچھ ہوتا بھی ہے، جی ہوتا ہے۔ فرعون بمائے اللہ لشکر کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی لاش بچ گئی، باقی کہاں گئے کہاں نہیں گئے، ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر 24 پارہ سورہ مومن میں، اور 24ویں پارے کا بالکل آدھا ہے، یہ آیت ذرا غور سے سنیے گا، کیا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون اور فرعون کی پوری کابینہ کو ایک برے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، دوزخ کی آگ مستقل صبح شام جل رہی ہے ان پر، موت کے بعد مستقل دوزخ کی آگ ان پہ جل رہی ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے قرآن پاک کی آیت کا، سارے مفسرین لکھتے ہیں موت کے بعد قبر کے عذاب پر یہ جو ٹکڑا ہے، ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ فرعونی مر گئے اور مسلسل ان پر موت کے بعد صبح شام آگ جل رہی ہے، یہ ٹکڑا نہ قبر کے عذاب کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ آخرت دوزخ کا جو عذاب ہے وہ اس کے ساتھ آگے ہے، کیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ تو آگ جو جل رہی ہے یہ کون سی آگ ہے؟ یہ موت کے بعد قبر والی آگ ہے، یہ برزخ والی آگ ہے۔ اب آپ کہیں گے اتنی ساری لاشیں تو کہاں چلی جاتی ہیں؟ درندے کھا لیتے ہیں۔ اتنی ساری لاشیں ہندو لوگ آگ لگا کے اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں، اور کتنی ساری لاشیں جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں، وہ ملتی نہیں ہیں اور چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ بم کا دھماکہ ہوا اور لاشیں ادھر ادھر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اور جہاز گرا اور بالکل چیتڑے جو گوشت کے تھے، ہڈیاں سب چورا چورا ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا کیا کریں؟ دیکھیں آپ کو میں بخاری شریف سے قصہ سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مسلمان، گناہگار تھا اور زندگی گناہوں میں گزری، قبریں کھودتا تھا، نئے نئے کفن چراتا تھا، وہ بیچتا تھا، اور یہ اس کا دھندا تھا۔ خدا کی شان بھی عجیب ہے، کس کو کس دھندے پہ لگایا، کس دھندے پہ لگایا۔ اس لیے اللہ سے دھندوں کا ٹھیک ہونا بھی مانگے، اللہ ہمیں صحیح دھندوں پہ لگائے۔ ہاں اللہ پاک ہمیں ایسے دھندوں پہ لگائے کہ آخرت میں جواب دینا نہ پڑے۔ ایسا دھندا ہو اے اللہ کہ ہم آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آئے، ہماری نگاہیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہو۔ ہمیں ایسے دھندوں پہ لگانا ہے اللہ کہ ہم آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آئے، ہمیں اللہ آخرت کی بدنامی اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت کر دوں۔ تو یہ ان دھندوں میں لگا ہوا تھا، موت کا وقت آیا، اس کو ڈر لگا،
کہنے لگا بچوں ایسا کرو کہ میں جب مر جاؤں نا، تم تو میرے بچے ہو، لیکن میری اس نصیحت کو اور وصیت کو تم نے چھوڑنا نہیں، یہ تم نے کرنا ہوگا۔ کیا نصیحت ہے؟ یہ نصیحت ہے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب میں جل جاؤں چورا چورا ہو جاؤں تو میری آدھی رات اس کو چورا چورا کر کے سمندر میں بہا دے، اور آدھی رات اس کو چورا چورا کر کے وہ ہوا میں بکھیر دے۔ اگر یہ پکڑ میں آیا تو میری خیر ہے۔ یہ جو اگر کا لفظ ہے علماء لکھتے ہیں یہ شک کا نہیں ہے۔ اگر شک ہے تو پھر تو یہ مسلم ہی نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اس کا جاہلانہ جملہ ہے، جاہل آدمی ہے، بازاری آدمی ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ جملہ کہا۔ اس جملے کی وجہ سے یہ کافر نہیں، خدا کی شان۔ یہ سچے نبی بیان کر رہے ہیں۔ بخاری شریف جو قرآن پاک کے بعد سچی کتاب ہے اور سارے علماء اس پر متفق ہیں، اس میں ہمارے نبی کا قصہ سنا رہے ہیں پچھلے کسی امتیوں کا۔ فرمایا اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا اس کی رات کو جمع کرو، ہوا کو حکم دیا اس کی رات کو جمع کرو، رات جمع ہوئی اس کو کیا کرو، دوبارہ گوشت اور ہڈی کے صاف ستھرا بنا کر کے جیسے دنیا میں تھا پیش کرو میرے سامنے۔ پیش ہوئے، ہاں جی اب بولو، اب پکڑ میں آئے یا نہیں آئے؟ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، مجھے صرف اتنی بات کرنی ہے۔ اللہ پاک رات کو کیا جمع نہیں کر سکتے؟ یہ چورا چورا کو اللہ جمع نہیں کر سکتے۔ یہ تو مکہ کے کافر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے ہمارے نبی کے پاس ایک سڑا ہوا کافر آیا اور ایک وہ سیدھا ہڈی لی اور یہ ہتھیلی میں رکھی، اس کو ایسا کیا، اس نے مسل کر کے ایسا پھونکا، کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری صفحہ، یہ ہڈی یہ تو چورا چورا ہے، اس کو کوئی زندہ بھی کر سکتا ہے؟ یہ اس نے ہمارے نبی کو لاجواب کرنے کے لیے جملہ کہا۔ ہمارے رب نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ اعلان کر دیں وہ اللہ اس پہ جان ڈالے گا جس اللہ نے جب یہ ہڈی والا نہیں تھا اس اللہ نے اس کو زندہ کیا، آج یہ ہڈی موجود ہے، چورا چورا ہو گئی، اللہ اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں ماچس نہیں تھی، اس زمانے کے اندر لائٹر نہیں تھا، اس زمانے میں گیس نہیں تھی، یہ آگ کیسے جلتی؟ عربوں میں ایک درخت تھا جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ وہ درخت کیا تھا؟ اس درخت کی ہری ٹہنیاں ہٹاتے تھے اور آپس میں یوں ملاتے تھے، جب یوں ملاتے تھے تو اس سے آگ نکلتی، جیسے ہم ماچس کی تیلی لے کر کے ڈبے کے ساتھ ایسا کرتے تو وہ بھڑک جاتی ہے، ایسے ہی وہ ہری ٹہنیوں کو یوں آپس میں ملاتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ ہمارے رب یہاں یہ بات فرما رہے ہیں، اب وہ اللہ جس نے، اس لیے کہ آگ وہ سوکھی جگہ لگتی ہے، گیلی جگہ نہیں لگتی، گیلی جگہ ہو گئی تو آگ تو بجھ جائے گی۔ وہ ہری ٹہنی، جس اللہ نے اس ہری ٹہنی میں آگ کو پیدا کیا، وہ اللہ ان مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اب اس بندے کو کہا اب بول، تو نے کہا کہ میں پکڑ میں آ گیا تو اب تو آ گیا، کیوں کیا یہ؟ میرے اللہ میرا آپ کی ذات پہ پختہ یقین ہے، میں یہ جو کچھ بھی کیا تیرے ڈر سے کیا۔ تو فرشتوں کو کہا یہ میرا بندہ واقعی مجھ سے ڈرا ہے، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، بخش دیے میں نے اس کو۔ ہمارا نقطہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے رب زندہ کرنے کا قادر ہے، کہیں پر بھی ہو، لاش کسی جگہ پر ہو، وہ ثواب اور عذاب کا ادراک یعنی سمجھ رکھے گی۔ ہو دو آیتیں ہو گئی، تیسری آیت سورہ نوح 29واں پارہ، کہ نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی۔ ہمارے رب فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ یہ جو قوم نوح تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے
یہ آگ میں غرق کیے گئے، لیکن جیسے ہی یہ غرق ہو کے مرے ساتھ ہی فوراً یہ آگ میں چلے گئے، تو ساتھ ہی فوراً آگ میں چلے گئے۔ عربی زبان یہ بڑی وسیع زبان ہے، اس کے اندر یہ جو واو فا سما یہ بے معنی نہیں ہوتے کہ جی سما کا معنی صرف پھر ہے، واو کا معنی اور ہے، اور جو ہے نا فا کا معنی بس ہے، یہ فالتو نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ہر ترجمہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کہا مسجد میں زید بھی آیا اور خالد بھی آیا، تو اور خالد بھی آیا، اب وہ اور خالد بھی آیا ساتھ ساتھ آ گئے، آگے پیچھے آ گئے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ واو صرف جمع کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب میں نے کہا کہ دخل خالد فزید، جب فا آ گیا اب اس کا ترجمہ بدل گیا، دیکھیے خالد آیا لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ زید بھی آتا ہے۔ یہ جو فا ہے نا یہ فوراً کے لیے آتا ہے کہ یہ ڈوب گئے، پھر فوراً ہی فوراً کہاں چلے گئے، وہ آگ میں چلے گئے۔ لہذا علماء لکھتے ہیں کہ یہ والی آیت بھی قبر کے عذاب اور برزخ کے عذاب کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اسی پر ہم آج کا درس اپنا ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غیب کی باتوں پہ یقین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آخرت کی ہمیں تیاری نصیب فرمائے، اور پیشی کے لیے اللہ پاک ہمیں سوال جواب یہی سے تیار کر کے جیسے ہی ہماری موت ہو اللہ ہمارے لیے ہماری قبروں میں راحت کا سامان پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔